بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ڈیئر فرینڈس، آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا 1956 کانسٹیٹیوشن اور 1962 جو ہے فیل ہو گیا، کیوں فیل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہمیں 1973 کانسٹیٹیوشن ملا تو آج تک 50 سال ہو گئے ہیں تو وہ ابھی تک قائم اور دائم ہے۔ تو یہ کیوں ڈسمس ہوئے تھے، آئیے ان کو پڑھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا کیا ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں رول ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑی ہسٹری کے بارے میں بتاتے چلو۔ آپ کو پتا ہے کہ 1971 میں جو واقعہ ہوا تھا، جو ایسٹ پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد الیکشنز ہوئی تھی، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا تھا اور پاکستان کو الگ کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہمارے جو رہنما تھے، ہمارے جو لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کے ساتھ 25 ممبرز کے کمیٹی بنی تھی جنہوں نے مل کر کہا تھا کہ ہمارے پاس آئین ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو ملک کی رہنمائی کرے اور ملک اسی کے قوانین کو فالو کر کے، قوانین کو اپنے حساب سے یوز کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو اسی جو مین وجہ ہے، تو اسی وجہ کے جو کانسٹیٹیوشن 1973 ہے وہ آج تک ہمارے 50 سال گزر چکے، ہمارے پاس دائم اور قائم ہے۔ تو ہم کچھ پوائنٹس لکھیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ جو 1971 میں جو واقعہ ہوا تھا ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان کا، جو الیکشن کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کہا گیا تھا، تو بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا تھا اور پاکستان کو الگ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے جو تھے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم تھے، وہ تھے مجیب رحمان، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو بنا تھا تو اس میں لیڈرشپ کن کن لوگوں کی تھی۔ جو لیڈرشپ تھی، تو پہلے جو ان کے جو لیڈر تھے وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اس کے ساتھ 25 ممبرز نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن پاس کب ہوا تھا، ٹھیک ہے، انفورس کب ہوا تھا؟ 14 اگست 1973 کو۔ اور یہ پاس کب کیا گیا تھا یہ پاس کیا گیا تھا 10 اپریل کو۔ 10 اپریل کو یہ پاس کیا گیا تھا۔ پھر 1973 14 اگست کو یہ انفورس ہوا تھا، مقصد کہ یہ اپنے وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاؤسز کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی 1956 میں اور 1962 میں پڑھا تھا کہ ایک ہاؤس تھا، یونیکیمرل لیجسلیشن تھی، یا تو نیشنل اسمبلی تھی یا تو سینٹ تھی۔ لیکن 1973 کانسٹیٹیوشن میں جو ہاؤسز ہیں وہ ہاؤسز بھی بائی کیمرل ہاؤسز ہے، ٹھیک ہے، بائی کیمرل ہاؤسز۔ بائی کیمرل ہاؤسز کا مقصد ہے کہ 2 ہاؤس، اس میں نیشنل اسمبلی بھی آ جاتا ہے، نیشنل اسمبلی بھی آ جاتی ہے اور سینٹ بھی آ جاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی جو ہے، جو لوگوں کے جو مسائل ہے، جو بلز ہیں، جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ اور سینٹ جو ہے، جو جس پروونسز ہیں، ان سب کی جو نگرانی کرتی ہے وہ سینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ اس میں آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ جو اسلام ہے اس کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دے دیا گیا۔ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دے دیا کہ مطلب کہ کوئی بھی جو کام ہوگا وہ اسلام کے مطابق، قرآن اور سنت سے باہر نہیں ہوگا، اسلام سے کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق وہ کام ہوگا۔ اور اس کے بعد مین چیز جو یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جو ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا مقصد ہے کہ ہر بندے کو فریڈم ہوگی
اسپیچ بات کرنے ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، بات کرنے کی آزادی ہوگی، لیکن کچھ سرکمسٹنس ہیں. ایسے نہیں کہ آپ بس کسی کے بارے میں بھی بولتے جائیں تو کوئی کچھ آپ کو نہیں بولے گا، نہیں. ہاں آپ بول سکتے ہیں، آپ کو فریڈم ہے، آپ کو رائٹ ٹو فریڈم اسپیچ بھی ہے، بولنے کا ادھیکار بھی ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا بھی ادھیکار ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے. اس ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ان باتوں کو عمل کرتے ہوئے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ بھی کر سکتے ہیں، فریڈم آف موومنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریزنٹ، ہائی ٹریزنٹ. یہ آرٹیکل 6 کو بولا جاتا ہے. آرٹیکل 6 میں بولا گیا ہے کہ ہائی ٹریزن کا مقصد ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسپیشلی جو پریزیڈنٹ ہے یا گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، یا کوئی بھی بندہ اگر آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا، باتوں کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اگر آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس بندے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. کیا درج ہوگا؟ مقدمہ درج ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس میں جو آرٹیکل ہے وہ ہے 280، اور جو اسکیجول ہے وہ ہے 5. پتا اس میں ایک اور مزے کی بات، ہم نے 1962 پڑھا، 1956 پڑھا، ان دونوں میں ایک میں پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ تھی، ایک میں پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ تھی. لیکن اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹری فارم کا گورنمنٹ تب ہوتی ہے جب پی ایم جو ہے، پرائم منسٹر جو ہے، گورنمنٹ کا ہیڈ ہو. تو اس ٹائم 1973 کے بعد جو ہمارا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی، تو ہمارا جو پرائم منسٹر تھا وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہی 1973 14 اگست کو یا 10 اپریل کو یہ آئین پاس کیا تھا، اور اس کو 1973 14 اگست 1973 میں اس کو انفورس بھی کیا تھا. تو اس کو وہ پھر وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ہماری جوڈیشری ہوگی نا وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی. ہم نے 62 میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ لکھا تھا کہ ہماری جو جوڈیشری ہوگی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی. مقصد جوڈیشری انڈیپینڈنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اپنے مرضی کے حساب سے اپنے قانون، سنت اور قرآن کے مطابق اپنے فیصلے دے سکتی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی ان کو برڈن کر سکتا ہے یا ان کو کوئی فورس کر سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے قوانین کو دیکھ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا لیکچر تھا کانسٹیٹیوشن 1973 کے بارے میں. ہم نے مین پوائنٹس پڑھی، فیکٹس اینڈ فگرس پڑھی، بیک گراؤنڈ پڑھا، ہسٹری کے بارے میں کچھ مین چیزیں تھی جو پڑھی. اور ہمارا یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے بہت ہی پاورفل ہے، جن کو آج تک 50 سال ہو گئے اور یہ ابھی تک بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہے، کائنڈلی یہ مہربانی کرے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے دی لرننگ پوائنٹ ایسا، ان کو بھی فالو کرے، سبسکرائب کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم ایسے بہت ساری لیکچرز ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں. اور ہمارا فیس بک پیج ہے جس سے سعید ڈرائیونگ اکیڈمی، اس کو بھی لازمی فالو کریے، تاکہ اور یوٹیوب چینل کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو برطرف آپ کی طرف پہنچ سکے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر، ہم نے مین پوائنٹ پڑھی. ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ امینڈمنٹس جو ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنس میں، وہ کون سی ہوئی تھی، آج تک کتنی ہوئی ہے، ان سب کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ ہمارا لیکچر تھا. تو ملتے ہیں اب اگلے لیکچر میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.